بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، طہارت اور پاکی اسلام میں بہت نمایاں اور ممتاز مقام کی حیثیت رکھنے والی عبادتیں ہیں. اسلام کو دنیا کے دوسرے مذہبوں پر جو بنیادی امتیازات اور خصوصیات حاصل ہیں، ان میں ایک نمایاں امتیازی خصوصیت طہارت اور پاکی کا نظام ہے. اور طہارت اور پاکی کی صرف یہ اہمیت نہیں ہے کہ یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے بیت اللہ شریف کے طواف کے صحیح ہونے کے لیے، قرآن مجید کو چھونے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے شرط ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے طہارت کو، صفائی کو، پاکیزگی کو دین اسلام کا بنیادی شعبہ بنایا ہے. اور اس کی حیثیت ایک ایسے عمل کی ہے جو بذات خود مطلوب ہے اور جس کا اہتمام کیے بغیر اور جس کو لازم پکڑے بغیر کوئی مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے احادیث مبارکہ میں صاف لفظوں میں فرمایا گیا: الطہور شطر الایمان. طہارت اور پاکی آدھا ایمان ہے. اور دوسری حدیث میں الفاظ یہ استعمال کیے گئے: الطہور نصف الایمان. طہارت اور پاکی آدھا ایمان ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کو اس کے وہی بندے پسند ہوتے ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے، اپنے گناہوں پر پشیمان و شرمندہ ہونے والے اور بہت اہتمام کے ساتھ پاکیزگی اختیار کرنے والے، پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنے والے بندے پسند ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلی مسجد روئے زمین پہ تعمیر کی گئی وہ مسجد قباء ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا جو سفر فرمایا تھا تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے قباء کی بستی میں داخل ہوئے تھے اور ہفتوں وہاں قیام فرمایا تھا، اور وہاں آپ نے مسجد قباء کی داغ بیل ڈالی تھی، اور اس مسجد کے اطراف میں جو کالونی، جو آبادی تھی مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان مسلمانوں کی تعریف کی ہے اور فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد قباء میں اور اس کے آس پاس کی آبادی اور خطے میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی اور طہارت کا خصوصی اہتمام کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہوتے ہیں جو پاکیزگی پر خاص دھیان دیں، اپنے آپ کو پاک رکھنے پر خاص توجہ دیں اور نجاست اور ناپاکی سے اپنے آپ کو آخری حد تک بچائے رکھنے کی فکر کریں۔ جب یہ آیت اتری تھی جس میں ان مسلمانوں کے لیے قرآن کے الفاظ میں تعریف کے بول اترے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی اس آبادی میں بسنے والے مسلمانوں سے فرمایا تھا، یا اہل قباء، اے قباء والو، ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور فما طہورکم، اے قباء والو، طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، اس لیے تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خاص عمل ہے، تم نے پاکی اختیار کرنے میں کون سی خاص ادا اختیار کر رکھی ہے، یہ بتاؤ۔ تو قباء کے مسلمانوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ جب بھی ہمیں استنجے کا تقاضا ہوتا ہے، استنجے سے فارغ ہونے کے بعد ہم پتھر اور ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ پاکیزگی کا اتنا اہتمام، نجاست کا، ناپاکی کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے، ہم ڈھیلوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر اوپر سے پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ صرف ڈھیلے استعمال کیے جائیں تو بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اور ڈھیلے نہ استعمال کیے جائیں، صرف پانی استعمال کیا جائے تو بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو مسلمان دونوں کو جمع کر لے، طہارت کا اتنا اہتمام کرنے والا ہو، یقیناً وہ قابل تعریف بندہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُ، اے قباء والو، یہی تمہاری خوبی ہے جس نے تم کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ اللہ اپنی کتاب مقدس کے الفاظ میں صریح لفظوں میں تمہاری تعریف فرما رہا ہے۔ اپنی اس خوبی کو برقرار رکھنا، اپنی اس عادت کو لازم پکڑے رہنا، اور طہارت کا جیسا اہتمام آج کر رہے ہو آئندہ بھی کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے، اس دین میں طہارت و نظافت کی یہ اہمیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ وحی اتری، جب پہلی بار وحی آئی اور نبوت کا اعلان ہوا تو اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیات اتری، لیکن جب ان آیتوں کے اترنے کے 2 سال یا 2.5 سال کے وقفے کے بعد دوسری وحی آئی اور فرشتہ وحی دوسری بار وحی لے کر
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ آیا تو اس وحی کے بول تھے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے کمبل میں لپٹنے والے پیغمبر اٹھئے اور اپنے رب کا پیغام پہنچائیے اور اپنے رب کی عظمتوں کا اعلان کر دیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا اہتمام کیجئے۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یہاں کپڑوں سے وہ لباس بھی مراد ہے جو ہم جسم پہ زیب تن کرتے ہیں، اور کپڑوں سے اعمال اور اخلاق بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اپنے اعمال و اخلاق کو پاک کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا اہتمام کیجئے۔ آپ میں سے کون ہے جس کو یہ مسئلہ شریعت کا معلوم نہ ہو کہ نماز ادا کرنے کے لیے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جو کپڑا اس کے جسم پر ہے اس کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جس جگہ زمین کے جس حصے پر، جس فرش پر وہ نماز ادا کرنے جا رہا ہے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کپڑے پہ ناپاکی لگی ہے تو نماز درست نہیں ہوگی، اگر جسم پر ناپاکی لگی ہے نماز درست نہیں ہوگی۔ جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اگر اس جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہے نماز درست نہیں ہوگی۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ شریعت نے پورا نظام بنایا ہے، انسان کے جسم سے جو ناپاکیاں، جو نجاستیں، جو گندگیاں کسی بھی شکل میں، کسی بھی روپ میں، کسی بھی صورت میں خارج ہوتی ہیں، ان گندگیوں کو، ان ناپاکیوں کو دھونا ضروری ہے، صاف کرنا ضروری ہے۔ قضاء حاجت کا پورا نظام، استنجے کا پورا نظام، ناپاکیوں کو پاک کرنے کا پورا نظام بتایا گیا ہے۔ اگر آپ احادیث مبارکہ میں یہ چیپٹر پڑھیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں کہ کیسے کیسے معاملات کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں احادیث نبویہ میں سامنے لایا گیا ہے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور صحابہ سے فرمایا، اے لوگو انما انا لکم مثل الوالد لولدی، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے مہربان ہوتا ہے ایسے میں ہوں۔ اعلمکم، جیسے باپ اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتا ہے، استنجا کے طریقے بھی بتاتا ہے، قضاء حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے، ناپاکیوں کو صاف کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے، میں بھی تمہیں ترتیب وار وہ طریقے بتا رہا ہوں۔ بلکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی مشرک نے یا کسی منافق نے یا کسی گستاخ نے حضرت سلمان فارسی کے سامنے حضور اکرم علیہ السلام کی طہارت کے حوالے سے دی جانے والی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تمہیں تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا، تمہارے نبی تمہیں استنجا کرنا سکھاتے ہیں۔ اس کا ٹون تھا مذاق کا، وہ شریعت اسلامی کا مذاق اڑانا چاہتا تھا، اسلام کا استہزاء کرنا چاہتا تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ حضرت سلمان مرعوب ہوں، بجائے اس کے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوں، انہوں نے پورے فخر کے ساتھ کہا، ہاں یہ فخر کی بات ہے کہ ہمیں ایسا نبی ملا ہے، ہمیں ایسا پیغمبر ملا ہے، ہمیں ایسا رہبر ملا ہے، ایسا رہنما ملا ہے جو ایک ایک چیز کو سکھاتا ہے۔ دین کامل ہے، کوئی پہلو زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے رہنمائی موجود نہ ہو، رہبری موجود نہ ہو، کوئی گوشہ تشنا اور خالی اور ناقص نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لہذا جس چیز کو تم اعتراض و استہزاء کا موضوع بنا رہے ہو وہ ہمارے دین کی جامعیت ہے، ہمارے نبی کا کمال ہے، ہمارے پیغمبر کا کمال ہے۔ دین نے کوئی پہلو خالی نہیں چھوڑا، مکمل تعلیمات دی گئیں۔
پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی تلقین احادیث مبارکہ میں جس قدر ملتی ہے، اگر آپ پڑھیں تو آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ مدینہ المنورہ میں ایک جگہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ گزر رہے ہیں، اچانک آپ رک گئے اور کپ کپی طاری ہو گئی، اور پھر آپ نے بتایا کہ یہ قبریں ہیں، ان قبر والوں کو بدترین عذاب ہو رہا ہے، اور مجھے وہ عذاب سنائی پڑ رہا ہے اور دکھائی پڑ رہا ہے۔ فرمایا ایک قبر والا وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اس کا عذاب قبر میں ہو رہا ہے، اور دوسرا چغلیاں لگایا کرتا تھا، اس کا عذاب قبر میں ہو رہا ہے۔ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا، چاہے پیشاب اپنا ہو، دوسروں کا ہو، انسانوں کا ہو، جانوروں کا ہو، پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے، اور قبر کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی احتیاط کا اہتمام کرتے تھے، اور جب بھی آپ کو استنجے کا تقاضا ہوتا تھا، پیشاب کا تقاضا ہوتا تھا، اور کھلے میدان میں یہ عمل کرنا ہوتا تھا، تو ایسی جگہ جاتے تھے جو نشیبی ہو اور جہاں کی زمین نرم ہو، تاکہ وہاں استنجا کریں تو چھینٹیں نہ پڑیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی نقل کی ہوئی یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک دن تھا، آپ کو استنجے کا تقاضا ہوا، آپ ایک نشیبی نرم زمین میں تشریف لے گئے، ایک دیوار کی جڑ میں کونے میں بیٹھے، پردے کے اہتمام کے ساتھ بیٹھے، استنجا کیا، فارغ ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب آئے تو صحابہ کرام سے فرمایا اذا اراد احدکم ان یبول فلیرتد لبولہ، اگر تم میں سے کسی کو پیشاب کا تقاضا ہو تو ایسی ہی جگہ تلاش کرے، ایسی جگہ استنجا کرے جو نرم ہو، نشیبی ہو، جہاں چھینٹیں نہ پڑیں، ناپاک ہونے کا امکان نہ ہو۔ یہ پورا نظام اسی لیے ہے کہ طہارت کی شریعت میں اہمیت ہے۔ آپ حدیثوں میں دیکھیں گے غسل خانے میں، باتھ روم میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، وہ کمرہ جہاں صرف نہانے کا انتظام ہو، جہاں استنجا کرنے کا انتظام نہ ہو، غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ صاف لفظوں میں فرمایا گیا لا یبولن احدکم فی مستحمہ، تم میں سے کوئی ہرگز غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، اور پھر اس کا ریزن بتایا گیا، اس کی وجہ بتائی گئی فإن عامۃ الوسواس من، کیونکہ عام طور پر وسوسہ اسی سے ہوتا ہے۔ اگر تم غسل خانے میں پیشاب کرو گے اور پھر اس کے بعد وہاں غسل کرنا چاہو گے یا وضو کرنا چاہو گے تو شیطان دماغ میں وسوسے ڈالے گا کہ یہاں تو پیشاب کے اثرات ہیں، تمہارا بدن ناپاک ہو گیا، تمہارے کپڑے ناپاک ہو گئے، چھینٹیں پڑنے کے خطرات ہیں۔ اگر دیواریں کچی ہیں اور فرش پختہ نہیں ہے تو وہاں پیشاب کے قطرات جذب ہو جاتے ہیں، پھر جب وہاں پانی کا استعمال ہوتا ہے تو لازمی طور پر بدن اور کپڑا ناپاک ہوتا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور اگر فرش اور دیواریں کچی نہ ہو، پختہ ہو، تو بھی ہمیشہ خطرہ، وسوسہ، وہم بنا رہتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے غسل خانے میں پیشاب اور استنجا کرنے سے منع کیا گیا۔ تو جس طرح اپنے بدن کو پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے کپڑے کو بھی نجاستوں سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ خون لگا ہوا ہو تو پہلے دھو پھر نماز پڑھو، ناپاکی لگی ہوئی ہو تو پہلے کپڑا دھو پھر نماز پڑھو۔ اگر کپڑے پر ناپاکی لگی ہے تو وہ کپڑا پہن کر نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور کپڑے کا مسئلہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں عام طور پر 90% مسلمان بہت لاپرواہی اور بے احتیاطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ تو شیرخوار دودھ پیتے بچوں اور بچیوں کے پیشاب کو ناپاک ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ حدیثوں کی صراحت کے مطابق ناپاک ہے۔ بڑے کا پیشاب ہو یا بچے کا پیشاب ہو، اگر وہ کپڑے یا بدن پہ لگ جائے تو کپڑے کو دھوئے بغیر نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔
شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑے پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے تو جب تک پاک اور صاف پانی سے کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر بار اچھی طرح نچوڑ نہیں دیا جائے گا، کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اور اب چونکہ عام طور پر واشنگ مشینوں میں کپڑے دھلے جاتے ہیں، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ اگر کپڑے پر ناپاکی لگی ہے تو پہلے کپڑوں کی ناپاکی دور کر دی جائے، پھر کپڑے واشنگ مشینوں میں ڈالے جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جا سکے اور ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیے گئے، صرف ناپاک کپڑے ڈالے گئے یا پاک اور ناپاک کپڑے مکس کر کے واشنگ مشین میں ڈال دیے گئے، تو حکم یہ ہے کہ ان کو اس طرح دھویا جائے کہ 3 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ کپڑے دھلیں واشنگ مشین میں، اور ہر بار نیا پانی استعمال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مشین کے ذریعے ہر مرتبہ پانی نچڑے کپڑے سے، تب کپڑا ناپاک ہو، تب ناپاک کپڑا پاک ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کپڑے ناپاک ہیں یا پاک اور ناپاک کپڑے مکس ہیں اور واشنگ مشین میں ڈال دیے گئے ہیں تو ان کو اس طرح دھویا جانا ضروری ہے کہ 3 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ پانی سے وہ کپڑے دھلیں، اور ہر بار نیا اور پاک اور صاف پانی استعمال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مشین سے ہر مرتبہ پانی کپڑوں سے نچوڑا جائے، تب وہ کپڑے پاک ہوں گے۔ عام طور پر اس شریعت کے حکم کا لحاظ نہیں کیا جاتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم اپنے کپڑوں کو صاف سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن شریعت کی ترازو میں وہ صاف نہیں ہوتے، پاک نہیں ہوتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بدن کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، اپنے کپڑے کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، اور جہاں آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی ضروری ہے۔ شریعت میں حکم ہے گھروں کو صاف کرو، برآمدوں کو صاف کرو، فرش کو پاک رکھو۔ ایک دیہاتی مسئلے سے ناواقف تھا یا پریشر بہت تیز تھا، وہ روک نہیں سکا، مسجد میں پیشاب کر دیا اس نے، مسجد نبوی میں۔ صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، پیار سے سمجھایا، اور پھر صحابہ سے کہا یہاں پانی ڈالو، مسجد کو پاک کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ طہارت کا مسئلہ ایمان و یقین کے بعد بیسک بنیادی ضروری مسائل میں سے ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان بنیادی مسائل کو سمجھے، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بہت سے احباب ملتے ہیں اور وہ ایسے موٹے موٹے مسائل پوچھتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ انہیں یہ موٹے مسائل بھی معلوم نہیں۔ پھر بہت سی جہتوں سے تقاضے ہوتے ہیں کہ ان مسائل پر گفتگو کی جائے، ذہن میں ضروری موضوعات دوسرے ہوتے ہیں لیکن ان بیسک موضوعات پر بات کرنی پڑتی ہے۔ بہرکیف کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جس دین کے حامل ہیں اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دین کے اہم بنیادی مسائل کو جاننے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی میں ان احکام کی اتباع کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔